السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 600 سال 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والے اس خاندان کی باقاعدہ بنیاد عثمان غازی نے رکھی تھی، جس کے لیے زمین ہموار کرنے والا اس کا دلیر اور دانا والد ارطغرل غازی تھا۔ ارطغرل غازی نے عثمان کو جو وصیت کی، جسے پڑھنے کے بعد میں اب تک سوچ رہا ہوں کہ صدیوں پہلے ایک جنگجو قبائلی سردار کے پاس جتنا ویژن اور جتنی وزڈم موجود تھی، ہمارے حکمرانوں کے تو قریب سے بھی نہیں گزری۔ وہ صدیوں آگے دیکھ رہا تھا، جس کے پاؤں زمین پر اور سر آسمانوں پر تھا۔ ان کے سر پاتال میں اور پاؤں بمشکل زمین پر ہوتے ہیں۔ آج ارطغرل غازی کی یہی صدیوں پرانی وصیت اپنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ جان سکیں کہ حقیقی قیادت اور سطحی قسم کی موقع پرستانہ سیاست میں فرق کیا ہے۔ ارطغرل غازی اپنے فرزند عثمان کو ہر لحاظ سے پختہ اور کامل بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی جسمانی تربیت کے لیے ترغت الپ، عبد الرحمن غازی، آقچہ اور کنور الپ جیسے عظیم جنگجوؤں کو ذمہ داریاں سونپیں اور روحانی تربیت کے لیے شیخ ادبالی سے درخواست کی۔ وفات سے قبل عثمان کو وصیت کی، جسے عثمانی مورخ ابن کمال نے سلاطین نامہ میں درج کیا ہے۔ بظاہر یہ الفاظ ارطغرل غازی نے عثمان کے لیے کہے، لیکن یہ وصیت ان کی نسل سے ہونے والے تمام سلاطین پر لاگو ہوتی تھی، اور تمام عثمانی سلاطین نے اسے مشعل راہ بنایا جو اکثر تاریخ میں مذکور ہیں۔ ارطغرل کے الفاظ یہ ہیں: دیکھ بیٹے، جو اپنے ماضی سے ناواقف ہو وہ اپنے مستقبل سے بے خبر رہتا ہے۔ عثمان، اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرو تاکہ تم مطمئن ہو کر آگے کی طرف قدم رکھ سکو۔ ہمیشہ یاد رکھنا تم کہاں سے آئے تھے اور تم نے جانا کہاں ہے۔ بیٹا، میری دل آزاری کر لینا لیکن ادبالی کو ناراض نہ کرنا۔ وہ ہمارے خاندان کے چراغ ہیں، ان کا ترازو کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میرے مخالف ہو جانا لیکن ان کے خلاف نہ ہونا۔ میری نافرمانی کرو گے تو میں آزردہ اور رنجیدہ ہوں گا، لیکن اگر ان کی دل آزاری ہوئی تو میری آنکھیں تم سے رخ موڑ لیں گی۔ میرے یہ الفاظ ادبالی کے لیے نہیں، تمہاری بہتری کے لیے ہیں۔ میری ان باتوں کو وصیت سمجھو بیٹا۔ ہمیں رکنے اور آرام کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمیں بہت کم مدت دی گئی ہے۔ تمام کاموں سے پہلے دین کے کام پر توجہ کرنا، کیونکہ فرائض کا اہتمام دین و سلطنت کے استحکام کا باعث بنتا ہے۔ دین کے کاموں کو لاپرواہ، بد عقیدہ اور راہ راست سے بھٹک جانے والے، گناہ کبیرہ کے مرتکب، حلال و حرام کی تفریق نہ کرنے والے اور نہ تجربہ کار افراد کو نہ سونپ دینا۔ امور سلطنت کے لیے بھی ایسے لوگوں کے انتخاب سے گریز کرنا، کیونکہ خالق کی نافرمانی کرنے والا مخلوق سے بھی کبھی وفاداری نہیں کر سکتا۔ ظلم اور بدعت کے قریب نہ جانا اور ایسا کرنے والوں کو حکومت سے دور رکھنا۔ زیادہ عرصہ تک مہمات نہ ہوں تو سپاہیوں کی شجاعت اور قائدین کی فہم و ذکاء اور معلومات میں کمی اور نقصان ہوگا۔ حربی امور کے ماہرین ختم ہوتے جائیں گے۔ بیت المال کی حفاظت کرنا، قناعت پسندی اختیار کرنا، مال و زر کو غیر ضروری اشیاء کے لیے خرچ نہ کرنا، اسراف سے خود کو دور رکھو۔ اپنی عسکری قوت اور مال و دولت پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں عوام الناس کی ضروریات کی فراہمی اور روئے زمین پر عدل پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ رعایا میں سے کسی کے مال پر تجاوز نہ کرنا، نیکی اور سخاوت کا ہاتھ بڑھانا، سپاہ اور دفاعی افواج پر توجہ دینا۔ علماء، صوفیاء، صنعت کاران اور اہل قلم حضرات سلطنت کی قوت ہیں۔ کسی کے صاحب کمال ہونے کا سنو تو اس کی قربت اختیار کرو۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر توجہ دینا اور اپنے سے بعد آنے والوں کو بھی یہی نصیحت کرنا۔ عدل و انصاف قائم، ظلم کا خاتمہ کرنا اور ہر مشکل میں اللہ پر یقین کامل رکھنا۔ لوگوں کو دشمن اور ظالم کے شر سے محفوظ رکھنا۔ کسی شخص کو ناحق سزا نہ دینا۔ لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازتے رہنا اور سب کی رضا و محبت حاصل کرنا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔